बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज हम बात करेंगे पीपी 139 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल जो है पीपी 139 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू, वो जीत चुके हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा साहबजादा मियाँ अबू बकर रहे। और तीसरे नंबर पर मजहबी व सियासी जमात के रहनुमा डॉक्टर रऊफ अहमद गुज्जर रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है वो डॉक्टर रऊफ अहमद गुज्जर ने जो वोट है जनरल इलेक्शन में वो तकरीबन 18,000 लिए थे, और इस बार जो है वो 13 साढ़े 13 हजार जो है वोट रहा है उनका। तो इस तरीके से 3,500 4,500 वोट जो है वो डॉक्टर रऊफ अहमद गुज्जर का कम हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में तकरीबन जो है 31-32 हजार था, और इस दफा जो है वो 40,000 रहा है। तो इस तरीके से पीडीएम का वोट मिलाकर हाजी इफ्तिखार अहमद बग्गू का वोट जो है वो तकरीबन 8 से 9 हजार जो है वो पहले से ज्यादा रहा। और 28,000 वोट लिया था, 27,500 28,000 वोट पिछली बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, और उनका वोट भी जो है पहले से 10,000 इस हल्के में बढ़ा है। तो मजमूई तौर पर पीडीएम के जो रहनुमा है हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये इलेक्शन हारने की वजूहात पर। देखें, सबसे पहली वजह ये है कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो आपकी जो टीम हो वो मुखलस लोगों पर जो है वो मबनी हो। तो ये बात ठीक है कि मियाँ साहब के जो साथ एक टीम थी वो मुखलस थी, जिसमें चौधरी अजहर इकबाल चट्ठा व दीगर चट्ठा बरादरान जो है, और हाजी मलक इज़्ज़त नवाज, और ओवरसीज पाकिस्तानी मलक राशिद लतीफ़, मलक उमर जुल्फ़कार कोड ममू से, और उसके साथ साथ जो है हाजी अली असगर मंडा, उनके भाई हाजी अरशद मंडा, और चौधरी अंसर अली फतू वाला, और दीगर उनके साथी जो है माजद पुच्चर। इस तरीके से ये सारे दोस्त जो थे वो मुखलस थे। और राना अब्बास अली खान साहब, मियाँ जलील अहमद साहब, मियाँ वलिया अहमद साहब, मियाँ सईद अहमद साहब, ये देखें टीम कितनी मजबूत थी। लेकिन मसला क्या हुआ इसमें, ये बात सबसे पहले समझने वाली है। इसमें जो अहम मसला हुआ वो ये हुआ कि जो मैं समझता हूं कि एक जगह पर बैठकर इलेक्शन के मामलात को राना अब्बास अली खान, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी और हाजी अली असगर मंडा जो है वो आपस में डिस्कस ही नहीं कर सके। एक स्टेज पर बैठे हैं, एक किसी कोने में बैठा है तो दूसरा किसी कोने पर बैठा है। एक ही जमात के लोग जो है वो एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे से मशावरत नहीं कर रहे हैं। ये पहली वजह थी कि मियाँ अबू बकर साहब की जो टीम इलेक्शन लड़ रही थी उनमें आपसी इत्तेहाद, मियाँ साहब के साथ मुखलस थे लेकिन उनमें आपसी इत्तेहाद नहीं था, जिसका नुकसान जो हुआ वो सारे का सारा मियाँ अबू बकर साहब को हुआ। और दूसरी बात यह है कि जब ये लग रहा था कि इलेक्शन मुलतवी हो गया है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने की, और उन्होंने उसमें जो है अपनी अपने ही अजीज का जो इलेक्शन लड़ रहे थे, मियाँ अबू बकर साहब का इलेक्शन लड़ने वाले हाजी अली असगर मंडा, उनको तनकीद का निशाना बनाया। अब उसके बाद जो है हाजी अली असगर मंडा की जो साथी हैं, जो उनका एक दड़ा है, वो उनसे ये मुतालबा करने लगा कि आप मियाँ सबान से अलहदगी करें, ये आपके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका बाद में उन्होंने एक बयान भी दिया, उसको चीजों को कवर करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें आप देखें कि मियाँ साहब जो है वो 40 नामों में गुमशुदा एक नाम जो है वो हाजी अली असगर मंडा का ले रहे हैं। उनको चाहिए था कि अगर वो बयान देना चाहते हैं तो मखसूस सिर्फ हाजी अली असगर मंडा के नाम लेकर बयान देते और चीजों को खत्म करते। तो बहरहाल
یہ ایک پہلی اور بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میاں ابو بکر صاحب کو جو ہے اس الیکشن میں نقصان ہوا۔ دوسری وجہ دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے میاں جلیل احمد شرک پوری الیکشن لڑ چکے ہیں، الیکشن جیت چکے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ پارٹی اتنی ہی غلط تھی تو اس سے میاں جلیل احمد شرک پوری نے الیکشن کیوں لڑا؟ تو میاں صاحب کا اس سے پہلے نون لیگ سے الیکشن لڑنا اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا کہ جی پہلے یہ کہتے تھے یہ جماعت ٹھیک ہے، اب یہ دوسری طرف چلے گئے اور کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو یہ بھی ایک وجہ، اس سے تھوڑا سا ووٹ بینک پر جو ہے اثر پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں ولید احمد صاحب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں ولید احمد صاحب جو ہے وہ مذہبی جماعت کے ووٹ کا کوئی ایک دڑا بھی جو ہے نمایاں توڑ کے میاں ابو بکر صاحب کے ساتھ نہیں لگا سکے۔ اگر وہ میاں ابو بکر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک مذہبی جماعت کا دڑا توڑ کر لگاتے تو ایک میاں ابو بکر صاحب کی ہوا چلتی، اس سے علاقے میں ایک بڑا فرق جو ہے ووٹ بینک میں آتا، لیکن نہیں آ سکا۔ اور میاں سعید صاحب کو آخری ایک ویک میں جو ہے وہ گھر سے نکالا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ میاں سعید صاحب پہلے دن سے جو ہے وہ میاں ابو بکر صاحب کی کمپین کرتے اور بھرپور کمپین کرتے، یقیناً اس سے جو ہے صاحبزادہ میاں ابو بکر کے ووٹ بینک میں فرق آنے والا تھا۔ اچھا، یہ وہ بنیادی صورتحال ہے میاں جلیل احمد شرک پوری کا حاجی علی اصغر منڈا کے خلاف پریس کانفرنس کرنا اور آپس میں مل کے نہ بیٹھنا۔ اور نمبر دو، میاں ولید احمد صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے باہر رہے ملک سے سیر پر گئے تھے یا عمرے پر گئے تھے، تو انہوں نے بھی ایک دڑا جو ہے مذہبی جماعت کا جس کا 2018 میں جس کو وہ سپورٹ کر چکے تھے نہیں توڑ سکے۔ نمبر تین، آخر میں جو ہے وہ میاں سعید احمد صاحب کو نکالا گیا۔ اور نمبر چار جو بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جب شرق پور شریف تشریف لا رہے تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے کیا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آ رہے ہیں، تو وہ اس پراپوگنڈے میں کامیاب ہوئے اور میاں سبان جو ہے حلقے کی عوام کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ جو عمران خان ہے وہ شرق پور شریف تشریف لا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے عمران خان کا میسج اور پیغام جو ہے پی پی 139 کی عوام کو پہنچنا چاہیے تھا، ویسے جو ہے وہ میاں سبان پہنچا نہیں پائے ہیں۔ دوسری طرف سے اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا، وہ عوام مرید کے سے لائے، جہاں سے بھی لائے، انہوں نے بھی ایک اچھا جلسہ کر لیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم 13 جماعتوں سے جو ہے وہ عمران خان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ جب ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو امت مسلمہ کا لیڈر کا پیغام بھی جو ہے پی پی 139 میں جلسے کے حوالے سے جیسے پہنچانا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں پہنچا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بنی میاں سبان کے الیکشن ہارنے کی کہ الیکشن ڈے پر جس طرح سے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے ووٹ کاسٹ کروایا، اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کروا سکے۔ اگر ہم شرق پور شریف کی صورتحال کو لے لیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے شہر کے ساتھ یہ جڑا ہوا گاؤں ہے ٹھٹا لالچیاں کوٹ مظفر بھی جسے کہتے ہیں، وہاں سے ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو غازی پور سے بڑی مار پڑی سیاسی طور پر میاں صاحبان کو، اس کے ساتھ ساتھ ساجوال سے بڑی مار پڑی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں یوسی فیض پور سے ایک بڑی لیڈ سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی۔ تو اس طریقے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی اس کا ورک جو ہے وہ پورا تھا، لیکن جو میاں صاحبان ہے وہ بہت ساری غلطیاں کر گئے، بہت ساری سستی کر گئے، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں میاں صاحب کا پہلا الیکشن تھا، انہوں نے یہ الیکشن نیک نیتی سے لڑا، بڑی محنت سے لڑا، جوان مردی سے لڑا اور لوگوں سے ملے، لوگوں کی خوشی میں شامل ہوئے، لوگوں کی غمی میں شامل ہوئے، لوگوں کے ساتھ گل مل گئے
اور ایک ایک دروازے پر گئے اور انہوں نے ذاتی طور پر بہت اچھا ورک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روجان زیب کبھی کا جو ورک تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ روجان زیب کبھی خان صاحب جی جو ہے وہ بھی اپنے حلقے میں جیسے انہوں نے خود ووٹ لیے تھے، میرے خیال سے اس طریقے سے اپنے دیہاتوں سے اور اپنے گرد و نواح کی جو یوسیاں ہیں وہاں سے ویسے ووٹ نہیں دلوا سکے جیسے انہیں دلوانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو دڑے ہیں آپ کے وہ بھی ویسی صورتحال جیسا وہ کہتے تھے ویسی سیاسی صورتحال پیدا نہیں کر سکے۔ تو یہ چند ایک بنیادی وجوہات تھی جن پر میاں سبان کو اور ان کی ٹیم کو کام کرنا چاہیے۔ اب میاں ابو بکر صاحب کی طرف سے جو ہے ریٹرننگ افیسر کو درخواست دے دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ متعدد جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، 2 نمبری اور جال سازی سے جو ہے وہ حاجی افتخار بنگو کو جتوایا گیا ہے۔ تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے جو بھی صورتحال ہوگی منیر ٹی وی پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق حاجی افتخار احمد بنگو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پر میاں ابو بکر صاحب رہے اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر رؤف رہے۔ آپ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور یوٹیوب فیس بک پیج جو ہے اس کو بھی لائک کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیو ملتی رہے۔